اضافی دعا بھی مانگی تھی۔ واقعہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا۔ یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے۔ فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں۔ اسألوک بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا، فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں اسألوک بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے، وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ حکمت کی نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ
معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر تین روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر دو چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر تین کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ۔ اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو
تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی، کوئی رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔
صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا